اہل سنت و جماعت کے جو فقہی مذاہب ہیں وہ چار ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی۔ فقہ حنفی یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ ہے، اور آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 80 ہجری میں ہے، اور آپ کا وصال با کمال 150 ہجری میں ہے۔ اور دوسرا بڑا مذہب اہل سنت کے فقہ کا وہ ہے فقہ مالکی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی بڑے بلند رتبہ امام ہیں۔ اور تیسرا بڑا مذہب ہے فقہ شافعی، اور اس مذہب کے جو پیشوا ہوئے وہ امام محمد بن ادریس الشافعی ہیں۔ اور چوتھا بڑا مذہب اس کا نام ہے فقہ حنبلی، اور اس مذہب کے مقتدا اور تاجدار سیدنا امام احمد بن حنبل ہیں۔ اور یہ چاروں مذہب اپنی اپنی جگہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ برحق ہیں، چاروں مذہب۔ اور ان چار میں سے کسی ایک کے پیچھے چلنا امت کے لیے اب واجب ہے، ضروری ہے اور لازمی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر تو پانچواں کوئی اور راستہ اختیار کرنا وہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان میں سے کسی کے پیچھے بھی چلنے میں کامیابی ہے اور بڑی سعادت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان چاروں میں سے صرف ہمارے امام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تابعی ہونے کی شان عطا فرمائی ہے۔ صرف ہمارے امام حضور امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی ہے کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے براہ راست بلا واسطہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد صحابہ کا دیدار پایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے انتہائی قربتوں میں رہے، بہت زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریب رہے، 10 سال تک حضور کے خادم رہے، جن کا لقب ہی کتب حدیث کے اندر خود صحیح بخاری کے اندر عن انس بن مالک خادم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ ووالدہ وبارک وسلم۔ انس بن مالک کون؟ انس بن مالک کا وہ جو زہرا کے بابا کا نبیوں کے امام کا خادم لگتا ہے، خاص خادم لگتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ شاگردی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ امام پاک ان کے بھی براہ راست شاگرد ہیں، ان کی زیارت کی ہے، ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات پائی ہے، ان سے پڑھا ہے آپ نے، حدیث ان سے روایت کی ہیں آپ نے باقاعدہ۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اصحاب ہیں حضور کے، ان کو دیکھا ہے۔ یہ شان صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر باقی جو ائمہ، ان میں سے ہر ایک امام عظیم ہے، ہر ایک امام عظیم ہے، لیکن جو شان امام کی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی، حضور کے صحابہ میں سے یہ جو وہ عمر یعنی سب سے بڑی عمر پانے والے یہ صحابی ہیں، تقریباً 250 سال عمر پائی، بعض نے کہا 350 سال عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، اور بڑی منزلیں عبور کر کے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ ناز کے اندر پہنچے تھے۔ حضور کے صحابی ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا، تو حضور کا دربار لگا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، بارگاہ محبوب میں حاضر تھے، تو حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی کے جو وہ کندھوں پر یا آپ کی مبارک پشت پر ہاتھ رکھا، دست نبوت رکھا، اور رکھ کر سرکار نے فرمایا کہ ایک روایت میں کہ لو کان الدین، ایک روایت میں لو کان العلم، ایک روایت میں لو کان الایمان ہند الثریا، فرمایا دین، ایمان اور علم یہ اگر ثریا ستارے پر بھی ہوگا نا، تو میں محمد عربی اپنی نگاہ نبوت سے تمہیں آج دیکھ کے بتا کے جا رہا ہوں
اس سلمان کے علاقے کے لوگوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے، ایک مرد آئے گا یا کچھ ایسے افراد آئیں گے، فرمایا جو دین ایمان اور علم کو وہاں سے بھی نیچے لا کے لوگوں کے سینوں میں داخل کر دیں گے۔ اور اس حدیث پر بہت سارے ائمہ نے لکھا، اس کی شرح میں، اس کی جو وہ وضاحت کرتے ہوئے، اس حدیث کی توضیح کرتے ہوئے بہت سارے ائمہ نے بیان کیا، بالخصوص حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ امام جن کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی امت میں سب سے زیادہ دینی کتابیں لکھنے کی شان عطا فرمائی ہے۔ ہاں، امام سیوطی نے بہت زیادہ لکھا، بہت لکھا اور بڑا مضبوط لکھا، اور تقریباً ہر باب میں لکھا، ہر موضوع پر لکھا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو اپنے عہد کے مجدد بھی ہیں، اپنی صدی کے آپ مجدد ہونے کی شان رکھتے ہیں، آپ نے پوری کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی۔ حالانکہ امام سیوطی خود مقلد پیروکار امام شافعی کے ہیں، محمد ابن ادریس الشافعی کے پیروکار ہیں، ان کے فالوور ہیں، مقلد ان کے ہیں، تقلید ان کی کرتے ہیں، پوری کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں لکھتے ہیں، اور لکھ کر اس کتاب میں یہی والی حدیث جس میں سرکار نے فرمایا سریا سے دین ایمان اور علم لا کر تو سینوں میں کچھ مردانے ہور ڈال دیں گے، امام سیوطی نے کہا یہاں حضور نے جن کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، اس ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ شان ہے امام پاک کی۔ اور پھر حضرت امام مالک ہوں، امام محمد ابن ادریس الشافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، ہم ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، ایک سلام نہیں لاکھوں سلام ان میں سے ہر ایک کو۔ حضور کی امت کے مقتدا ہوئے، انہوں نے اپنی زندگیاں سرکار کے دین کے لیے وقف کی، انہوں نے زندگی کی ہر گھڑی میں حضور کے دین کی خدمت کی، بڑے لوگ ہیں وہ سارے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ امام مالک جو ہے نا، انہوں نے بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے فیض پایا ہے۔ حالانکہ ساری عمر مدینہ شریف میں رہے، مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، حضور کے روضے پاک کے سامنے بیٹھ کے پڑھاتے تھے، حدیث پاک کا درس دیتے تھے۔ آج جنت بقیع کے اندر آپ موجود ہیں، امام مالک جنت بقیع میں ہیں آج، دنیا کا جو سب سے افضل قبرستان ہے، جس میں 10,000 کے قریب حضور کے صحابہ جلوہ گر ہیں۔ ہاں، وہ مدینہ شریف کا قبرستان جس کے بارے میں فرمایا کہ اس جگہ سے تو اللہ ہزاروں وہ ہیں کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ امام مالک وہاں ہیں، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی امام سے فیض پایا۔ اور امام محمد بن ادریس الشافعی، ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ باقاعدہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی ہیں، ان کے آگے شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی، سمجھ آئی؟ اور پھر جو چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل، وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کے آگے شاگرد ہیں۔ ہاں، امام اعظم کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، ان کے شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی، ان کے آگے شاگرد کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کیسے شاگرد ہیں کہ اپنے استاد کی قمیص دھو کے پیا کرتے تھے۔ امام شافعی کی قمیص کو دھو کے تو وہ پانی پی جایا کرتے تھے۔ اور پھر وہ امام ہوئے کہ امام احمد بن حنبل، پھر وہ امام ہوئے کہ جن کے پیچھے غوث اعظم نے بھی ہاتھ باندھ کے تقلید فرمائی ہے۔ غوث پاک نے بھی پھر جن کو اپنا امام مانا ہے۔